سورہ نمل آیت 61 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن بھلا کون ہے جعلا بنایا جس نے ارض زمین کو قرارن قرارگاہ وجعلا اور بنایا یا جاری کیا خلالہا اس کے درمیان انہارا ندی نالے وجعلا اور پیدا کیے بنائے لہا اس کے لیے رواسیہ پہاڑ وجعلا اور بنائے بین البحرین دو سمندروں کے بیچ حاجزاً آڑ الہن کیا کوئی اور معبود مع اللہ کے ساتھ بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت لا یعلمون جانتی ہی نہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور رواں کر دیے اس کے اندر ندی نالے اور بنائے اس کے پہاڑ اور بنا دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ بلکہ ان کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی۔ اب اللہ کے ساتھ شرک کرنے یا کسی اور کو شریک ٹھہرانے کی بات ہوئی تھی، پھر اس کی اللہ دلیل دیتے ہیں، اور ایسی دلیلیں جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، جس کا کوئی انکار نہ کر سکے، جس کا کوئی رد نہ کیا جا سکے۔ یہ اللہ سوال رکھتے ہیں ہمارے سامنے، اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جو پہلی بات کی گئی ہے اس زمین کو قرار دینے کی، ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ، اور اب آپ یہ کہو کہ یہ زمین تو ایسی ہے، صدیوں سے ایسی آ رہی ہے، اس میں بھلا ٹھہرنا کی یا قرار کی کیا بات کی گئی ہے؟ ہم جس زمین پر موجود ہیں یہ زمین مسلسل حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت دو طرح کی ہے۔ ایک تو حرکت ہے اس کی اپنے گرد گھوم رہی ہے، اور ایک اس کی حرکت ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک بڑا لمبا چکر لگا رہی ہے۔ جو اس کا اپنے گرد گھومنا ہے وہ ایک رفتار ہے، اور وہ رفتار ہے 1674 کلومیٹر پر آور، یعنی ایک گھنٹے میں یہ لگ بھگ 1674 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، 1674۔ آپ کی جو گاڑیاں ہیں، یہ جو ہم جتنی میکسیمم آپ ٹرین میں سپیڈ میں کبھی بیٹھے ہوگے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ ایکسیڈ کیا ہو کسی چیز نے، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوں۔ اور یہ اپنا ایک چکر، اگر ایک ریفرنس، ایک پوائنٹ کہیں مقرر کر دیا جائے کہ اب یہاں پہ سامنے وہ پوائنٹ موجود ہے، اب زمین جب گھومے گی تو دوبارہ اس پوائنٹ کے سامنے کب آئے گی؟ وہ 24 گھنٹے لیتی ہے اپنے گرد ایک چکر۔ دیکھیں 1674 کلومیٹر کی رفتار، کتنی تیز رفتار، اور وہ ایک چکر لگانے میں 24 گھنٹے لگاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سے مختلف اوقات چینج ہوتے ہیں، دن رات بدلتے ہیں، صبح شام رات کا جو نظام ہے وہ اس کا زمین کا اپنے گرد گھومنے سے وہ ہوتا ہے۔ یا دوسرا اس کا گھومنا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ہے سورج کے گرد گھومنا، اور وہ رفتار ذرا نوٹ کریں، وہ رفتار ہے 1,07,731، 1,07,731 کلومیٹر پر آور۔ ایک گھنٹے میں وہ 1,07,731 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، اتنی سپیڈ سے، اور اتنی سپیڈ ہونے کے باوجود اس کو 365 کم و بیش 365 دن لگتے ہیں ایک چکر سورج کے گرد مکمل کرنے میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح چکر لگانے سے مختلف موسم آپ انجوائے کرتے ہو۔ اب کوئی چیز ڈبل، دیکھیں، ایک تو اپنے گرد گھوم رہی ہو، اور ایک آربٹ، ایک راستے کے اوپر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چکر لگا رہی ہو، اور اس پر آپ کو ایسا لگے جیسے یہ ہے ہی ساکن۔ تو یہ ہے ہم نے زمین کو ایسا قرار دیا کہ باوجود ایسی رفتار کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ قرار میں ہے۔ جعل الارض قرارا، اب اتنی بڑی رفتار، اور کوئی اس کے اندر کسی نے کوئی
الیکٹرسٹی تو نہیں جوڑ کے رکھی ہوئی کنیکشن، کوئی پیٹرول، کوئی اس طرح کا، کوئی انجن، کوئی پہیے، کوئی اس طرح کا رفتار، کوئی اس کو دھکا لگا رہا ہو اور یہ اپنی سپیڈ کو مینٹین کیے ہوئے۔ کون ذات ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے دعویٰ ہاں یہ میں کرنے والا ہوں؟ ہے کسی کی مجال جو یہ کہے؟ جن کو اب یہ اتنا بڑا نظام چلانے والی ذات، اس کے ساتھ ہم شریک کریں، یہ اصل میں ہماری جہالت ہے، کم علمی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت تو جانتی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، تدبر کرو گے، تفکر کرو گے، ریسرچ کرو گے تو مزید بات کھلے گی نا۔ پھر اس کے اندر اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ندی نالے رکھ دیے تاکہ تمہاری زمینیں سیراب کریں، تمہارے سبزے لہلہائیں، چرند پرند دیکھیں، سارے درندے، ہر ایک مخلوق کیسے زمین سے اگنے والی نباتات سے فائدے اٹھاتی ہے۔ پھر اللہ کی ذات سمندروں کی بات کرتی ہے کہ کیسے دیکھیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، پھر دیکھیں بعض دفعہ میٹھا پانی اور کھارا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور مجال ہے وہ آپس میں مل جائیں، کسی نے کوئی بیچ میں دیوار نہیں کھڑی کی ہوئی ہوتی، کوئی پردے حائل نہیں کیے ہوتے، لیکن اللہ کی ذات نے ایسا پردہ حائل کیا ہے جو کسی کو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ کی ذات نے کیسے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کو مزید بیلنس کیا جا سکے۔ یہ پہاڑ جیسے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں ویسے اندر گہرائیوں تک ان کے جیسے نا، جیسے کھونٹا گاڑا جائے تو اس کو گہرائی تک اس کا لے کر جایا جاتا ہے تاکہ اس کی مضبوطی قائم رہے۔ یہ سارا نظام جس کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کون کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی سے سنا، ماں باپ سے ادھر ادھر سے سنا اور ماں باپ اللہ کو مانتے تھے اور آپ بھی ماننے لگ جاؤ گے۔ اگر بات اس طرح بن سکتی تو پھر یہ ساری حکمت بھری باتیں، حقائق آپ کے سامنے پیش نہ کیے جاتے کہ آؤ قرآن سے اپنا ایمان بہتر کر لو، اپنا یقین، اپنی آگہی ٹھیک کر لو، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کر لو۔ ایسے تو نہیں، ایسے آپ شکووں میں، آپ شکایتوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کی ذات کا پورا بھروسہ نہیں ہے ہم اللہ کی ذات کی معرفت نہیں ہم نے کی ہوئی، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے اس کے ہونے کا۔ ورنہ جیسے جیسے انسان آگاہ ہوتا جاتا ہے کسی کی محبتوں کا، کسی کی عنایتوں کا، کسی کی رحمتوں کا، کسی کی کاریگریوں کا، اس کو جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے ویسے ویسے کی ایسوسیشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ ایسوسیشن، یہ تعلق، یہ ہے اصل میں حقیقت میں ایمان۔ وہ ایمان ہمارا اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو ہم ہر جگہ محسوس کریں۔ حقیقت میں وہ ہر جگہ اس کے جلوے ہیں اور اس کے جلووں کو دیکھنے کے لیے وہ پرکھ چاہیے، وہ حقیقت والی آنکھ چاہیے۔ تو آپ نے نہیں دیکھا تھا نا، ورنہ منظر تو ہر جگہ تھے، اس کی نشانیاں دیکھیں نا۔ اللہ نے کہا ان کو اپنی آیات کا ہے، میری نشانی ہے، میرے ہونے کے تمہیں ثبوت ملیں گے، تم میرا ذکر کو میرے یاد کرو، پھر دیکھو اس کائنات کا، دیکھو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ ہاں وہ ذات بھی ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی ذات کے ہونے کا اثر لو، ہمارے اندر یقین کریں۔ وہ ایمان کی زبردست کیفیت نہیں ہے، ہم اللہ کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری حالت دیکھیں، جب ایک اسپیسیفک ڈوز ہوتی ہے نا کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، جب تک وہ آپ ڈوز پوری نہ لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈوز جو ہے، وہ جو آپ کو کم از کم سیٹسفیکشن کی، مطمئن اطمینان تک لے آئے، وہ قرآن ہے۔ اللہ سے تعلق اور محبت کا جو آپ کو ایک ڈوز دی گئی ہے وہ قرآن کی صورت میں دی گئی۔ پھر قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو تم کائنات کو غور کرو، ایک ایک چیز کا مطالعہ کرو۔ وہ کرتے ہیں کیا؟ ہم ایک دوسرے کی برائیوں پر، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر، ایک دوسرے کی کجیوں پر، ایک دوسرے کے رویوں پر اور اپنی خواہشوں پر، اور یہ کس نے لگا کے رکھا ہے؟ ہمارے دشمن نے ہمیں لگا کے رکھا ہے کہ تاکہ ان چیزوں سے، ان فضولیات سے، ان خرافات سے ان کو فرصت نہ ملے کہ یہ کہیں اور اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر لگا سکیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا یتدبرون القرآن فلا یتفکرون القرآن۔ اللہ تو مزید اس کی ڈیپتھ میں جانے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں گے بغیر سمجھ کے پڑھیں گے۔ کیوں کریں گے ایسا؟ کیونکہ ہمیں بتایا یہی گیا تھا، ہمیں بتایا گیا قرآن بس ہے ہی یہی،